پرہیز جب ہو گئی، اب اس کے بعد جو بھی تم وظیفہ پڑھو گے، جو بھی تم اچھائی کرو گے، وہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بچوں کی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے سادے الفاظ ہے کہ سخت ہے؟ تو پہلے کس کو دور کرنا ہے ہم نے؟ نقصان کو۔ اور اعوذ باللہ کی دوسری حکمت کیا ہے کہ پرہیز پہلے کی جائے اور دوائی بعد میں استعمال کی جائے۔ اس سے بہت درس ملے گا انشاءاللہ۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اب جب ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد اچھا کام کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اچھے کام میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، چوری میں نہیں۔ کوئی چوری کرنے جائے تو کسی بکسے میں ہاتھ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود ہی شیطان ہے تو کس کو بھگائے گا؟ چوری کرے گا تو خود ہی شیطان ہوگا نا، تو اپنے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، کسی بھی ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں تو ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت کہاں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فقہ کا ایک اہم اصول بھی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے نا، اسے اچھائی اور برائی میں فرق نظر نہیں آتا۔ جب معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے، جیسے کسی آدمی کو زکام ہو تو اسے کیا پتا کس چیز کا ذائقہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی سارا کچھ ہی کڑوا ہے، تو سارا کچھ کڑوا ہوتا ایسی جب معاشرہ بیمار ہو جائے نا فکری طور پر، جب معاشرے کی فکر سوچ بیمار ہو جائے تو پھر اسے اچھائی برائی کا فرق رہتا ہے۔ رشوت دیتے ہیں، دینے والا بھی کہتا ہے بسم اللہ، لینے والا بھی کہتا ہے بسم اللہ۔ بے غیرتی کی حد یہ ہے کہ اس کا نام ہی رکھ دیا ہے بسم اللہ۔ اب دیکھتے ظالموں نے کس کا نام رکھ دیا بسم اللہ؟ بسم اللہ کس چیز کا نام ہے اور کس کا نام رکھ دیا گیا ہے؟ ٹیبل کے نیچے سے دینے والا بھی کہہ رہا ہے بسم اللہ، لینے والا بھی کہہ رہا ہے بسم اللہ، اس کا نام بھی رکھ دیا ہے بسم اللہ۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جہالت کی انتہا ہے۔ اللہ پاک ایسے جرائم سے محفوظ فرمائے۔ تو پیارے اعوذ باللہ پہلے پڑھا کریں اور بسم اللہ۔ اب جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کام کو شروع کرتے ہیں تو بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ اچھا کام کرنے کا۔ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرما دیا، مطلق فرمانا ہے کل امر ربال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہر وہ کام، یہ کل جو ہے نا یہ عام لفظ ہے، اور عام جو ہوتا ہے یہ عمومیت پر جو ہے نا وہ جاری رہتا، عمومیت پر ہی رہتا ہے، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر نیک کام، ہر اچھے کام، جائز کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت سنیے، جب بندہ بسم اللہ پڑھے گا ہر نیک کام پر، ہر اچھے کام پر بار بار بسم اللہ پڑھے گا تو اس کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ جب اس کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا تو یہ تعلق اس کو کامیاب کر دے گا، یہ تعلق اسے یہاں بھی کامیاب کرے گا، یہ تعلق اسے وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ ایک مثال دیکھیں تعلق کیسے کامیاب کرتا ہے۔ تفسیر ابن کبیر کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ ابو بکر نقاش کے پاس جاتے ہیں، نقش نگاری کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے اپنی انگوٹھی پیش کرتے ہیں، وہ انگوٹھی جو حضور علیہ السلام نے دی تھی۔ جب انگوٹھی لے کر وہاں پہنچے، پیش کی، انگوٹھی کے اوپر یہ کہا گیا اس کے اوپر لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن حضور نے تو اتنا ہی فرمایا تھا کہ ابو بکر صرف لا الہ الا اللہ لکھوائیں۔ ابو بکر نے کیا کہہ دیا، کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کی توجہ ادھر ہے، بڑی اہم بات ضائع نہ ہو جائے۔ ابو بکر نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھو نقاش سے۔ اب نقاش نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو معاملہ یہ ہوا پیارے، جب ابو بکر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر لکھوانے کے لیے حکم دیا، اس نقاش نے لکھ دیا، لیکن جب انگوٹھی لے کر واپس ہوئے حضور کی بارگاہ میں، جب انگوٹھی پیش
پیش کی گئی. جب حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی گئی, حضور علیہ السلام نے جب دیکھا, ملاحظہ فرمایا تو انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ساتھ میں لکھا تھا ابو بکر صدیق. توجہ ادھر ہے. اب حضور نے فرمایا ابو بکر یہ زیادتی کیسی ہے, میں نے تو اتنا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لائیں, یہ زیادتی کیسی ہے, محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی لکھا ہے, یہ زیادتی کیسی ہے. ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور میں نے تو یہ اتنا لکھوایا تھا, اتنی زیادتی تو میں نے کروائی تھی, جو آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا لفظ, یہ جملہ جو ہے یہ تو میں نے لکھوایا تھا. کیوں لکھوایا تھا حضور؟ اس لیے لکھوایا تھا کہ آپ سے محبت بے انتہا ہے, اور میں نے میرے ضمیر میں یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام جب خطبے میں اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہ کیا, جب نماز میں اللہ نے اپنے نام سے آپ کے نام کو جدا نہ کیا, جب کلمے میں آپ کے نام سے اپنے نام سے آپ کے نام کو جدا نہ کیا, قرآن کی آیات میں اپنے نام سے آپ کے نام کو جدا نہ کیا, آذان میں اپنے نام سے آپ کے نام کو جدا نہ کیا, تو میں انگوٹھی پر لکھتے وقت آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کیسے کر سکتا؟ لیکن پیارے نبی فدا کا امی بابی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لا الہ الا اللہ آپ کا فرمان تھا, محمد الرسول اللہ میں نے کہا تھا انہیں لکھنے کے لیے, لیکن ابو بکر صدیق کا لفظ میں نے نہیں بڑھایا. بلبل سدرہ حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور یہ بلبل سدرہ عرض کر رہے ہیں. کون بلبل سدرہ؟ یعنی جبریل امین عرض کر رہے ہیں حضور یہ ابو بکر صدیق کا لفظ میں نے بڑھایا ہے, اس لیے کہ ابو بکر نے جب آپ کا نام خدا کے نام سے جدا نہ کرنا چاہا تو میں نے نہ چاہا, رب نے نہ چاہا کہ آپ کا نام ابو بکر کے نام سے جدا کر دیا جائے. یہ تعلق ہوتا ہے. میں بتا رہا تھا نا, جب بندہ بار بار بسم اللہ پڑھے گا تو اس کا اللہ کے نام کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اور تعلق کامیاب کر دیتا ہے. اور یہ ایسا تعلق دیکھیے نا, ابو بکر کتنا تعلق رکھتے تھے, ابو بکر کتنی محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام سے, اور یہ تعلق تھا, وہی تعلق کام آیا. اور ابو بکر غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے, آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں, اور جب بروز حشر اٹھیں گے حضور نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. یہ تعلق ہوتا ہے, تعلق انسان کو کامیاب کرتا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ بات کریں جو یہ پرچی آئی ہے. کائنات بنائی, کائنات کے اندر ساری چیزیں حرام بھی نہیں بنائی, ساری چیزیں حلال بھی نہیں بنائی. جس کو چاہا اس چیز کو حرام کر دیا اپنے بندوں پر. وہ چیز حرام ہوگی جسے رب حرام فرمائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیز حرام ہوگی جسے کون حرام فرمائے؟ رب حرام فرمائے کہ یہ چیز حرام ہے. وہ چیز حرام ہوگی جس سے اس کا نبی حرام قرار دے. کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے ناجائز قرار دے. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں, جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دیں. شراب حرام کیوں ہے؟ اللہ نے حرام کی ہے. چوری حرام کیوں ہے؟ حرام کام ہے نا, افعال میں سے, فعل میں سے اللہ نے حرام کیا.
کھانے کی چیزوں میں یا کاموں میں کون سا کام حرام ہے، کون سا کام ناجائز ہے، کھانے کی چیزوں میں سے کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے، نجس ہے، ناپاک ہے، ان ساری تفصیلات کو قرآن و حدیث نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا ہم اسی چیز کو ناجائز کہیں گے جسے میرے رب نے ناجائز کہا، اسی چیز کو ناجائز کہیں گے جسے میرے نبی ناجائز کہیں، اسی چیز کو حرام کہیں گے جسے رب حرام فرما دے، جسے اس کے رسول حرام قرار دے دے۔ یہ قانون یاد رہا، یہ قانون ابھی کام آئے گا اس اذان کے مسئلے پر یا اور بھی ہزاروں مسائل، یہ قانون یاد رہا تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ دین مکمل ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے رب فرماتا ہے آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، دین مکمل ہے۔ دین میں کوئی گنجائش نہ زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ اب آئیں اس طرف، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اذان ہے کیا، پھر اس حکم کی طرف آئیں گے کہ دینا کیسا ہے، پھر اس کے دلائل کی طرف آئیں گے کہ اس کے دلائل کیا ہے، اور یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اسے ناجائز قرار دیا جائے تو ناجائز کون قرار دے سکتا ہے؟ جواب دینا، ابھی میں نے کوئی قانون بتایا تھا، اور اگر ناجائز قرار دے تو اس کا نبی دے۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ حرام قرار دے تو کون دے؟ اس کا نبی۔ کوئی بندہ ناجائز قرار دے سکتا؟ بندوں کے ہاتھ میں ہو تو بندہ بھی کہے گا کہ سیب بھی ناجائز ہے، اخروٹ بھی ناجائز ہے، جی جس کو جو چیز کھانے کی مرضی نہیں آئے گی وہ کہے گا ہی ناجائز ہے نا؟ تو بندوں کی مرضی پر تو نہیں چھوڑا گیا ہے دین کہ جس کو چاہو اس کو تم ناجائز کہتے رہو یا جس کو چاہو اس کو تم حرام کہتے رہو، نہیں۔ کسی بھی چیز کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل، قرآن و سنت سے دلیل چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی بھی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے قرآن کی آیت سے ثبوت چاہیے اور حدیث سے ثبوت چاہیے۔ اگر قرآن نے ناجائز قرار نہیں دیا، حدیث نے ناجائز قرار نہیں دیا تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے۔ وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اب میں بتاؤں آپ کو اس کی مثال، پھر میں اس پہ شرح بست کے ساتھ تھوڑی دیر بات کروں گا۔ میں نے اپنا موضوع کو کلوز کر دیا، روک دیا، اسی پہ بات کریں۔ بادام کے بارے میں کسی جگہ لکھا ہے کہ کھانا جائز ہے؟ کشمش کے بارے میں، سیب کے بارے میں، اب آپ تفصیلات دیجیے۔ پھلوں کی گنتی کر سکتے ہیں آپ؟ پھلوں کی گنتی کتنے پھل ہیں؟ 200-300 قسم تو خالی آم کی ہے، اور سیبوں کی کتنی اقسام؟ اللہ کی قدرت وسیع۔ جتنے بھی اللہ کی پیدا کردہ یہ اشیاء ہیں، پھل کو لے لو، سوکھی اشیاء کو لے لو، کوئی بھی لے لو، یا پھر جانوروں کو لے لو، کتنے اللہ نے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ گدھے کو ہم حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حرام فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی حرام کیا جاتا ہے وہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان سے، رب کے حکم سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے۔ اب کوئی بندہ یہ پوچھنے لگ جائے کہ بادام کے بارے میں ثبوت دو کہ بادام حلال ہے کہ نہیں، اسے کہیں گے جب اللہ نے حرام نہیں کیا تو حلال ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں اگر حرام کا وہ پیغام آ جائے کہ یہ فلاں جگہ لکھا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حرام ہے، تو بات معلوم ہی چل گئی۔ اب جب حرام کا حکم نہیں ہے تو وہ حلال ہے، ناجائز کا حکم نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ کیوں؟ تفسیرات احمدیہ کے اندر ہے کہ فی کل شیء اباحۃ، ہر چیز کے اندر اباحت ہوتی ہے، پھر اس اباحت کو، اس مباح حکم کو اللہ کا حکم حرام کرتا ہے، نبی کا فرمان حرام کرتا ہے یا ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اذان کی طرف۔ وہ اذان وہاں کس لیے دی جاتی ہے؟
جماعت کے لیے آج کے لیے نماز کے لیے تو اذان ہے نہیں. جب وہاں نماز کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ میت پڑھے گا یا وہ لوگ جو خود اذان پڑھ رہا ہے وہ پڑھے گا؟ معلوم ہوا کہ یہ اذان جو ہے نماز کے لیے نہیں ہے. یہ اذان کس کام کے لیے؟ یہ رہی تلقین کے لیے. کس کے لیے؟ بات ادھر توجہ رکھیں. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اور اذان صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے. اذان صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے جناب. اگر آپ کہیں گے صرف نماز ہی کے لیے ہے تو بچے کے کان میں پڑھ کے کون سی نماز پڑھتے ہو؟ بچے کے کان میں جب اذان پڑھتے ہو اس کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہو؟ کوئی نماز پڑھتے ہو؟ تو بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے بعد نماز تو نہیں پڑھی جاتی نا. معلوم ہوا کہ اذان صرف نماز ہی کے لیے، صرف جماعت ہی کے لیے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے کان میں اذان دلوائی اور فرمایا کہ حضرت علی تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان کے کان میں اذان پڑھو، غم دور ہو جائے گا. تفسیر در مختار کتاب ہے، در مختار، فتاوی شامی وغیرہ، ان بے شمار کتب فقہ کے اندر یہ ہے کہ کم سے کم 10 جگہ ایسی گنائی گئی ہیں جہاں پر اذان پڑھی جا سکتی ہے. جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو اذان پڑھو. آندھی بہت زیادہ آ جائے تو اذان پڑھو. طوفان گھیر لے تو اذان پڑھو. آگ لگ جائے تو اذان پڑھو. کسی کو مرغی کا دورہ پڑ جائے تو اس کے کان میں اذان پڑھو. جانور سرکش ہو جائے تو اس کے کان میں اذان پڑھو. جن کسی کو پریشان کر دے تو اس کے کان میں اذان پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں کیا پڑھو؟ تو معلوم ہوا کہ اذان صرف نماز ہی کے لیے، صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے، اور بھی کاموں کے لیے، اور بھی کاموں کے لیے. ٹھیک ہے. اور در مختار کے اندر باقاعدہ 10 مقام گنائے گئے ہیں. اب در مختار کے بعد فتاوی شامی کی طرف آتے ہیں تو فتاوی شامی میں تو باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا. سبحان اللہ. اب میں عربی عبارت پڑھوں، اب اسی کے سامنے پڑھوں گا جو عبارت پڑھنا بھی جانتا ہو، عبارت کا ترجمہ خود کرنا جانتا ہو، ورنہ ہمارے اور آپ کے لیے ترجمہ ہی کافی ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہرحال اور فتوی شامی کا انکار کرنے کے بعد اگر کوئی فتوی شامی کا انکار کرے گا اور کہے گا وہاں پر نہیں ہے تو یہ ایسی بات ہو جائے گی کہ جیسا ایک بندہ یہ روشنی اٹھائے اور سورج کو دکھا دے کہ یہ چیز یہ زیادہ ہے سورج کی روشنی، یہ زیادہ ہے سورج کی روشنی سے. فتوی شامی جو ہے نا ایک مضبوط اور مدلل اور متفق علیہ کتاب ہے. تو اس کے اندر جو عبارت ہے کہ اس معاملے کے لیے اہل السنت موقفنا اہل السنت فالحدیث، یہ جو حدیث ہے اس کے میں آگے ابھی تشریح کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ فتوی شامی کے اندر ہے کیا. فتوی شامی پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں. اذان کس کے لیے ہوئی قبر پہ؟ نہیں ابھی نے بتایا نا ابھی کس کے لیے ہوئی؟ نماز کے لیے ہوئی. کس کے لیے ہوئی؟ کس کے لیے؟ اور تلقین کس کو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں. تلقین کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، مشکات شریف کے اندر فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. فرمایا اپنے جو تمہارے گزر جائے نا میت، ان کو اپنے مردے کو اپنے میت کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. لقنوا تلقین کرو، اس کو سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ لا الہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. معلوم ہوا کہ اب ہمیں میت کو کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ. میت کب ہوتا ہے بندہ؟ مرنے سے 3 دن پہلے یا مرنے کے بعد؟ سمجھے بات؟ اب یہاں پہ 2 معنی لیتے ہیں لوگ. ایک معنی یہ لیتے ہیں کہ جب بندہ مر رہا ہو، حالت سکرات میں ہو، سکرات کا وقت ہو، اس وقت کچھ لوگ پاس میں بیٹھ کے کلمہ پڑھیں، اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا. لیکن فتوی شامی کے اندر ہے کہ فل حدیث، یہ جو حدیث ہے ٹھیک ہے، یہ محمول علی الحقیقی،
یہ حقیقی معنی پر محمول ہے نہ کہ مجازی معنی پر، کیونکہ اس وقت بندہ مرا ہوا تو نہیں ہوتا نا۔ اور حدیث میں ہے کہ اپنے مردے کو تم لا الہ سکھاؤ۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تلقین سمجھا رہا ہوں، تلقین کس کو کہتے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اذان کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے مردے کو تلقین کرو، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب جب لا الہ سکھائیں گے تو کس کو سکھائیں گے، زندے کو یا مردے کو؟ مردے کے لیے کہا گیا نا، یعنی لقینوا موتاکم، حدیث ہے، کوئی شیطان اس کے اوپر ادھر ادھر کے کلام کر سکتا ہے جو خود نہ سمجھاؤ؟ تو شیطان تو خدا کو مان کر بھی نہیں مانتا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جان کر بھی نہیں مانتا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ لقینوا موتاکم، اپنے میت کو تم لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب بتاؤ ایک بات، کہ جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس وقت میت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میت ہوتا ہے؟ جب وہ مر رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس حدیث پر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ اس وقت اس کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کو یاد آ جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ بھی اس حدیث کا معنی ہے، لیکن یہ مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی تب ہوگا جب بندے کی روح پرواز کر جائے، وہ میت ہو جائے، تب جا کے اس حدیث پہ عمل ہوگا کہ بندہ مر گیا ہے، تبھی حضور کی اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ لقنوا موتاکم، اپنے میت کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، اب بندہ مر گیا، اب اس کو لوگ تلقین کریں گے۔ کب کریں گے تلقین؟ یہ بتائیے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کب کرنی ہے تلقین؟ جب بندہ مر گیا، روح پرواز کر گئی، اب تلقین کرنی ہے۔ تلقین کرنے چلیں گے تو تلقین کا وقت کون سا آتا ہے؟ تلقین کا وقت کون سا آتا ہے؟ پہلے تو غسل دیں گے، ابھی کفن کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، غسل دیں گے، کفن دیں گے۔ اب جب اسے قبر میں رکھیں گے تو اس وقت اس کو تلقین کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت منکر نکیر آ رہے سوال پوچھنے کے لیے، اور پہلے آ کے پوچھ رہے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر پوچھ رہے ہیں ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر پوچھ رہے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس کے بارے میں، یعنی اس پیاری صورت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا کے اندر؟ تو یہ سوالات کہاں پوچھے جا رہے ہیں؟ وہاں۔ اور حضور نے حدیث میں کیا فرمایا کہ اپنے میت کو کیا کرو؟ تلقین کرو۔ کیا تلقین کرو یہ بھی بتا دیا، لقنوا موتاکم لا الہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امر فین بانہ امر بالتلقین یا فلاں یا فلان ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، ستذکر، یاد کر، یاد کر، کیا چیز یاد کر؟ دینک الذی، وہ دین کنت علیہ، جس پر تو تھا، وہ دین یاد کر۔ اب حدیث سے دو طرح کی تلقین کا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اس کو یہ بھی کہو کہ تمہارا دین کیا تھا، اور اس کو لا الہ بھی سکھاؤ۔ تو اب ہمیں کچھ ایسے کلمات پڑھنے ہیں، کچھ ایسی دعائیں پڑھنی ہے، یا کچھ ایسا بولنا ہے جس میں اس کے دین کا بھی بتایا جائے کہ تیرا دین کیا تھا، اور لا الہ الا اللہ بھی سکھانا ہے، تاکہ وہاں جو سوال پوچھے جا رہے ہیں من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کے جواب بن سکیں اس کے پاس، کیونکہ مردہ سنتا ہے۔ مردہ آپ کہیں گے کیسے سنتا ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ حتی یسمع قران علیہم، کہ وہ جب تم دفنا کے آتے ہو نا، وہ جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو منہ کی بولی نہیں سنے گا؟ ہے جی، جب اللہ نے طاقت دی ہے اس کو سننے کے لیے، تو آپ کہیں گے یار مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ تو ہم کہیں گے اچھا نہیں سنتا ہے تو وہ سلام کس لیے کرتے ہو جا کے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کرتے ہو کہ نہیں؟ تو سلام کس کو کی جائے گی؟ جو سنے گا، ہے نا؟ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب اس طرف آئیے، تلقین کریں گے اس کو۔ اذان کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تلقین کے لیے۔ اور تلقین میں کیا چیزیں سکھانی ہے اس کو؟ ایک لا الہ الا اللہ، اور دوسرا دین کے بارے میں، دینک الذی کنت علیہ، وہ دین جس پر تو تھا اس کے بارے میں کچھ یاد کر۔ اب ہم آتے ہیں اذان کی طرف۔ جب بندہ پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں لا الہ الا اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ کتنی بار ہے؟ اشہد ان لا الہ، اور لاسٹ میں پھر ایک بار ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ 3 بار یہ تلقین ہو گئی۔ اب اس میں دین کا کہاں پر ہے میں بتاتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو سوائے ایک دین کے کوئی اور دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں نماز 5 نمازیں فرض ہیں۔
سمجھے بات؟ دین تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہر دین کے اندر نماز فرض، 5 نمازیں فرض کس میں ہیں؟ اب اس کا ذہن جاتا ہے میرا دین تو وہی ہے کہ جس میں 5 نمازیں مجھ پر فرض تھی، میرا دین تو وہی ہے کہ جس میں نماز دین کا ستون کہلایا جاتا تھا، ہے نا؟ نماز دین کا ستون، الصلاۃ معراج المومنین وغیرہ، جس کے بارے میں یہ تھا، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں یہ تھا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا وغیرہ، جو بھی ارشادات ہیں اس تعلق سے۔ تو بہرحال حاصل یہ ہوا کہ بندہ جب اذان پڑھتا ہے تو یہ اذان نماز کے لیے پڑھتا، مردے کو اٹھانے کے لیے پڑھتا، لوگوں کو بھگانے کے لیے پڑھتا۔ اس میں مقصد جب واضح ہے تلقین، اور تلقین حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اور تلقین میں حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ لا الہ بھی سکھاؤ اور دین کے بارے میں بھی کچھ، ٹھیک ہے؟ اب جب دین کے بارے میں بھی بتائیں گے، لا الہ بھی سکھائیں گے، تو یہ دونوں چیزیں کس کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ بلکہ تیسرا سوال کا جواب ہے، وہ فرشتے پوچھیں گے منکر نکیر، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی حضور کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ ادھر بندہ اوپر اذان پڑھ رہا ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ کو مقصد معلوم ہوا اذان کا، اس اذان کا جو قبر پہ پڑھی جاتی ہے وہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ ہمارے لوگ جو ہے نا سننے کے عادی ہیں، سنانے کے عادی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے کان کھول کے بتایا کرو کہ بھائی تم جو ادھر سے سوال پوچھ کے پریشان کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اذان قبر پر پڑھنا کس حدیث میں ناجائز لکھا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ قیامت تک گھومتا رہے گا، ایک حدیث پیش نہیں کر سکے گا جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اذان قبر پہ دینا ناجائز ہے۔ ایک آیت بھی پیش کر سکتا نہیں ہے۔ تو جب ناجائز کی کوئی دلیل نہیں، ناجائز ہونے پر کوئی حدیث نہیں، ناجائز ہونے پر کوئی آیت نہیں، تو اپنے ڈھکسولے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے ڈھکسولے مان جاؤ گے؟ ٹوٹ کے فٹ کرنا، اپنی بات چھوڑنا یہ تو الگ بات ہے نا، اللہ کا دین بیان کرنا اور بات ہے۔ تو ہمارا ایمان اللہ کے دین پر ہے کہ لوگوں کے ٹوٹکوں پر ہے کہ نہیں؟ تو جب حضور نے فرما دیا لقین موت لا الہ، تو اذان کس کے لیے ہو گئی؟ تلقین کے لیے۔ اب یہ اذان فتاوی شامی کے اندر تو باقاعدہ موجود ہے کہ میت کے کان، میت کو جب اس میں رکھے اور رکھے تو اذان پڑھے۔ وہ مقصد کون سا ہوتا ہے؟ تلقین کرنے کا۔ اب بعض جگہوں پر اس کا رواج ہے تو بعض جگہ پہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر آتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کے یہاں کون سی تلقین پڑھتے ہیں؟ بزرگوں کو یاد ہو یہ والی تلقین پڑھتے ہیں، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا۔ اس میں بھی وہ تینوں چیزیں آتی ہیں، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ، بعض کا ذکر وبالمؤمنین اخوانا وبحضرت صدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو ہمارے یہاں تلقین والی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تلقین والی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف تلقین کرنا۔ اور بعض جگہوں پر نہ اذان پڑھی جاتی ہے اور نہ یہ جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھا جاتا ہے، بلکہ تلقین کے لیے وہاں پر اس طرح کہا جاتا ہے یا فلان ابن فلان اذکر دینک الذی کنت علیہ، لا الہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو مختلف مقامات پر جیسے لوگ یہاں پر درود پاک کیسے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ اس میں کشمیری میں اشعار بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کے اشعار بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ دوسرے پنچ رجوری چلے جائیں، وہاں کا ماحول الگ ہے، وہاں کا طرز کلام الگ ہے۔ دوسری جگہ چلے جائیں آپ، فارسی ملکوں میں چلے جائیں جہاں فارسی بولی جاتی ہے تو وہاں فارسیوں کا اپنا انداز ہوگا، عربی میں چلے جائیں تو وہاں ان کا اپنا انداز ہوگا۔ وہاں کو یہ نہیں کہے گا غمزہ دو دیو صدا، وہاں پہ کہیں گے یا شفیع الورا سلام علیکم، ہے کہ نہیں؟
تو عربیوں کا اپنا انداز ہے، عجمیوں کا اپنا انداز ہے، تو معلوم ہوا کہ مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ تلقین کی جاتی ہے، اور اذان سے صرف تلقین مقصود ہے۔ اور یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ 10 مقامات سے زائد مقامات واضح کیے گئے ہیں کتب فقہ کے اندر کہ جہاں پر اذان پڑھی جا سکتی ہے اور لوگ پڑھتے ہیں۔ جب بہت زیادہ بارش ہو جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اذان، وہ نماز کے لیے پیارے ہوتی۔ اب شاید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اور سمجھائے، آ گئی ہے نا سمجھ میں؟ اب آپ دو لفظوں میں اگر میں آپ کو پوچھوں کہ بھئی یہ کیا ہے اذان، تو کیا کہیں گے؟ تلقین۔ کیا ہے؟ تلقین کس سے ثابت ہے؟ مشکات شریف میں حضور نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ یار کتاب کا نام بھی یاد کر لو، ثواب مل جائے گا۔ مشکات شریف میں حضور نے فرمایا۔ مشکات شریف میں حضور کا یہ فرمان موجود ہے، اگر تھوڑی محنت کرے نوجوان تو یاد بھی ہو سکتی ہے۔ لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، اپنے میتوں کو کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ تو تلقین کی غرض سے اگر کوئی بندہ کسی جگہ اذان پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دیا جائے، یہ رہی اذان کی حقیقت۔ اب رہا اس کا حکم، اس کے حکم کی طرف آئے، یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ سمجھے بات؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا ہے، اس پر فرض ہے نا۔ تو قبر پر اذان نہ پڑھی تو گنہگار، یہ بات یاد رکھے، گنہگار ہرگز نہیں ہوگا۔ پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ مردے کو بھی کیا ہوگا؟ اس کو بھی آسانی ہوگی، حدیث پر بھی عمل ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جس کو ثواب چاہیے وہ پڑھے، جس کو عذاب چاہیے مت پڑھے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کہ اور کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ ہاں، اب جس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ سمجھنے کے غرض سے آئے، انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے، بات بھی سمجھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جسم میں سب سے زیادہ قیمتی ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ ایمان محفوظ تب ہوگا جب ہمارے دل میں محفوظ ہوگی، اور سب سے زیادہ ہوگی محبت جناب محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد محبت رسول کے بعد ایمان ہمارا تبھی سلامت رہے گا جب ہمارا تعلق ہوگا اولیاء کاملین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اولیاء کاملین کے ساتھ، تو پھر کوئی گمراہ کر سکے گا؟ ہاں، پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ آتے رہیں گے کئی فرقے قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن سب اسی اہل سنت والجماعت میں سے ہی نکل کے جاتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من فارق الجماعۃ شبرا فقد خلع رقبۃ الاسلام من عنقہ، فرمایا کہ جو مسلمانوں کے ماحول سے، مسلمانوں کی جماعت سے، مسلمانوں کے گروہ سے، اسلامی شعار سے ایک بال کے برابر بھی ہلتا ہے، فقد خلع رقبۃ الاسلام من عنقہ،